اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ سمالی کے 24ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے کلام کو مطالعہ کر سکیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ عزیزان گرامی، دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شیطان کا کام آسان کر دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ حرام ہو یا ہو سکتا ہے وہ حرام نہ ہو، لیکن ان کا اثر ایسے ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل شیطانی چیزوں کی طرف، لہو و لعب کی طرف، ٹائم برباد کرنے والی چیزوں کی طرف متمائل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے میوزک، ٹی وی سیریز، موویز اور بہت ساری دوسری ایکٹیویٹیز جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ اس کو ایسیس کریں تو ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کہ جن میں انوالو ہونے کے بعد ہو سکتا ہے اگر وہ بذات خود حرام نہ بھی ہوں، لیکن انسان کا دل وہ حرام اور لہو و لعب کی جانب متمائل کر دیتی ہے، اور اس وجہ سے انسان یا تو گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے، عصیان الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھے کاموں کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ معاشرے میں مسئلہ یہ پیش آیا کہ ہم نے اپنے معیار کو حلال اور حرام کے دائرے میں محدود کر دیا، تو اب جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل ثابت نہیں ہو جاتی، ہم اس کی برائی کو ڈسکس بھی نہیں کر پاتے۔ اور اگر آپ کسی جوان سے کہیں کہ یہ جو تم اپنا وقت اس چیز میں ضائع کر رہے ہو، یہ جو مووی دیکھ رہے ہو مثال کے طور پر، یہ جو مختلف گیمز میں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو، تو سب سے پہلا اس کا سوال یہ آتا ہے کہ یہ حرام تو نہیں ہے یا یہ حرام ہے؟ اور اگر آپ کے پاس قانع کنندہ دلیل نہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے، تو لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ اب اس چیز کی اجازت ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، حرام اور حلال آخری لیول ہوتے ہیں کہ جس پر انسان اپنے آپ کو دین کے دائرے میں باقی رکھتا ہے یا دین کے دائرے سے باہر رکھتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کو ضروری ہے کہ اپنے معیار کو اونچا کریں اور اخلاق اور عقل اور فہم و شعور کے معیار پر اپنے کاموں کو تولیں۔ تو اب اسی طرح جس طرح کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کے کام کو آسان کر دیتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کے راستے کو ہموار کرتے ہیں، اور ان کاموں کو انجام دینے کی وجہ سے خداوند متعال کی جانب سے جو نور اور جو گائیڈنس ہے وہ ہمارے دل میں زیادہ آسانی سے داخل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ان میں سے ایک کام ہے۔ قرآن مجید میں غور و تفکر کرنا وہ بھی اسی بات کا باعث بنتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرنا، ان کی صحبت میں رہنا، یہ بھی اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ہدایت دل میں داخل ہو۔ اور ان میں سے ایک بہترین راستہ اہل بیت علیہ السلام کی ان دعاؤں کا مطالعہ کرنا ہے۔ جو ہمارے دوست ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں اور جن کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے اور ہم ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھتے ہیں اور وہ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، تو ان کے کہنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار دعا کا ایک جملہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ وہ بہت بڑے خطا اور عصیان سے رک جائیں۔ مثال کے طور پر ایک ہمارے عزیز نے ہم سے کہا کہ جب گناہ کا موقع آیا، جب عصیان کا موقع آیا، تو میرے ذہن میں اچانک سے دعا ابو حمزہ سمالی کا یہ جملہ آ گیا کہ پروردگارا، میں نے تیرے سامنے جرأت کی ہے، میں نے اپنے مولا کے سامنے جرأت کی ہے، جہاں پر ہم نے خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ انا الذی علی سید ہجترا، میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے آقا اور مولا کے سامنے جرأت دکھائی ہے۔ عزیزان محترم، وہ کہتا ہے کہ میں رک گیا، میں نہیں کر سکا، اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکا، اور ممکن ہے کہ کوئی رک بھی نہ سکے۔ مثلا اتنی پائیدار عادت انسان کے اندر ہو جاتی ہے، جو بری عادت ہوتی ہے، عصیان کی جو عادت ہوتی ہے، کہ شاید یہ جملہ انسان کو روک بھی نہ سکے، لیکن کم سے کم انسان کے دل میں ایک خطا کار ہونے کا احساس تو پیدا کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے تو ندامت اور پشیمانی کی وجہ سے انسان اپنی بہت ساری بری عادتوں سے رک جائے۔ تو اس دعا کے مطالعے کی قدر جانیے۔ انشاءاللہ ہمارے دعاؤں کے مطالعے کا سلسلہ ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا، اور ہم آپ کو اس پروگرام کے بارے میں آگاہ کریں گے۔
لیکن یہ جو ہم نے ماہ رمضان میں خدا متعال کے در پر وسیلہ اختیار کیا ہے اس عظیم دعا کا، تو اس کا اثر اور نتیجہ انشاءاللہ سارا سال ہمیں نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، دعا کہ ہم اس مرحلے میں پہنچیں کہ جس میں بندہ اپنی مختلف غلطیوں اور غفلتوں کے اقرار کے بعد پروردگار متعال کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگارہ، یہ جو میں نے عجیب اور غریب طرح سے تیری حدیں پار کی ہیں، یہ جو میں نے مختلف تیرے سامنے جرأت کے مظاہرے کیے ہیں پروردگارہ، یہ ہرگز اس لیے نہیں تھے کہ میں تیری ربوبیت کا انکار کرنا چاہ رہا تھا، یا میں تیرے عذاب سے ڈرتا نہیں تھا، یا یہ کہ میں تجھے چیلنج کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں پروردگارہ، ہرگز میری نیت یہ نہ تھی، ہرگز میرے اعمال کی، میرے گناہوں کی وجہ یہ چیزیں نہیں تھیں۔ پھر اس کے بعد بندہ اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنی خطاؤں اور غفلتوں کے روٹ کاز کو معلوم کرنا چاہتا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام اس کی توجہ 5 کلی نکات کی طرف دلاتے ہیں۔ یہ 5 کلی وجوہات وہ ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک پیش آتی ہیں اور جس کی وجہ سے بندہ پروردگار متعال کے عصیان میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی خطائیں کر بیٹھتا ہے۔ اب ان نکات میں سے پہلا نکتہ یہ تھا کہ لیکن خطیئۃ عرضت، پروردگار ایک اپرچونٹی میرے سامنے آ گئی گناہ کی، ایک موقع مجھے مل گیا تیرے عصیان کرنے کا۔ عزیزان گرامی، جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایات کو دیکھتے ہیں یا جو اخلاق کے ٹیچرز ہوتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلا قدم کیا اٹھایا جائے گناہ کو ترک کرنے کے لیے، عصیان کو ترک کرنے کے لیے، تو وہ ہم سے کہیں گے کہ ان اپرچونٹیز سے اپنا آپ کو دور کرو۔ وہ اجتماع کہ جس میں آپ کو موقع ملے کسی خداوند متعال کے حکم کی نافرمانی کرنے کا، یا وہ خلوت کہ جس میں ہمیں فرصت ملے پروردگار متعال کے حکم کی نافرمانی کا، تو اس خلوت اور اس اجتماع کو اوائڈ کریں۔ ایسی پارٹیز، ایسی دعوتیں، ایسی جگہ پر جانا کہ جہاں پر یہ اپرچونٹی انسان کے لیے مہیا ہو جائے کہ وہ خداوند متعال کی عصیان کریں، اس کو اوائڈ کریں۔ اگر فری بیٹھنے سے، اکیلا بیٹھنے سے انسان کے اوپر وسوسے طاری ہوتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اس کو اوائڈ کرے اور کوشش کرے کہ ہمیشہ اپنا آپ کو بزی رکھے، یا ایسی جگہ پر ہو جہاں پر دوسرے لوگ بھی موجود ہوں۔ پھر عرض کرتے ہیں پروردگار متعال کو وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور ساتھ میں میرے نفس نے اس موقع کو اور اس اپرچونٹی کو بہت خوبصورت، دل فریب اور دلکش بنا دیا۔ عزیزان محترم، نفس کی طاقتوں میں سے ایک طاقت یہ ہے کہ وہ برائیوں کو اچھا بنا دیتا ہے۔ نفس امارہ کی بات ہو رہی کہ وہ برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور وہ اچھائیوں کو برا بنا کر پیش کرتا ہے۔ مثلا تمام خداوند متعال کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے باوجود، تمام اس کی مہربانیوں کو دیکھنے کے باوجود، پروردگار متعال سے محبت کا اظہار کرنا انسان کو عجیب لگنے لگتا ہے۔ معاشرے میں انسان آکورڈ محسوس کرتا ہے اس کام کو انجام دینے میں۔ یعنی انسان اپنی محبت، اپنی افیکشن ہر چیز کے لیے اظہار کر سکتا ہے، کسی پارٹی کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی خدا نخواستہ ایکٹریس اور ایکٹریسز کے لیے، ہر چیز کے لیے انسان کو آزادی محسوس، وہ اس میں فخر محسوس کرتا ہے، اس کے لیے سٹینڈ لیتا ہے۔ لیکن جہاں پر خداوند متعال کے لیے اپنی محبت کو اظہار کرنے کی بات آتی ہے، جہاں پر شعائر اللہ کے لیے سٹینڈ لینے کی بات آتی ہے، وہاں پر انسان آکورڈ محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ نفس نے اچھائیوں کو برا بنا دیا اور برائیوں کو اچھا بنا دیا، اور اس کیفیت کو تسویل کہا جاتا ہے۔ اور یہ تسویل عزیزان محترم بہت خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ جیلسی کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر ان کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرنا جو ہے وہ ایک شائستہ عمل ہو گیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب آئے اور عرض کیا کہ بابا بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، نہیں، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بہت برے کام کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کر دیا ہے۔ یا جب سامری نے ایک بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو اس کی پوجا کرنے پر فریب میں مبتلا کر دیا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ سولت لی نفسی، میرے نفس نے اس کام کو میرے لیے اچھا بنا کر پیش کر دیا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جس میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے نفس نے اس
گناہ کی اپرچونٹی کو، تیرے عصیان اور نافرمانی کی اپرچونٹی کو میرے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ پھر عرض کرتا ہے کہ وغلبنی ہوائی، پروردگارہ میں اب بھی کشمکش میں تھا، اپرچونٹی آ چکی تھی، میرا نفس مجھے دھوکے میں ڈال رہا تھا، لیکن میں کشمکش میں تھا۔ اب اس کے بعد میری ہوائے نفس نے بھی مجھ پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہوائے نفس کو کس نے مضبوط کیا؟ ہم نے ہی مضبوط کیا، جب ہم نے اپنی زندگی پرنسپلز اور اصول کے مطابق نہیں گزاری بلکہ ہوائے نفس کے مطابق گزاری۔ ہمیشہ اس انتظار میں رہ کے ذمہ داری سے کب چھٹکارا ملے تاکہ ہم اپنے ہوائے نفس کی پیروی کریں، اگرچہ کہ وہ ہوائے نفس ہمیں حلال چیز کی جانب بھی لے جا رہی ہو، لیکن اس کی پیروی کرنے سے ہوائے نفس مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور جب مضبوط ہوتی ہے تو آخر میں تو اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کہیں نہ کہیں خداوند متعال کے عصیان پر مجبور کرے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، اگر ہم نے ذمہ دارانہ طور پر اپنی زندگی میں اصول نہ بنائے تو یہ ہوائے نفس طاقتور ہوتی ہے، اور پھر لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ وغلبنی ہوائی، پروردگارہ میری ہوائے نفس بھی مجھ پر غالب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ وَأَعَانَنِي عَلَيْهَا شِقْوَتِي، اور میری بستی اور بدبختیوں نے بھی میرا ساتھ دیا پروردگارہ، اور میں مزید اس گناہ کے اپرچونٹی کی طرف آگے بڑھا۔ وَغَرَّنِي سِتْرُكَ الْمُرَاخِ عَلَيَّ، پروردگارہ یہ جو تیرے ستاریت کا پردہ مجھ پر ہمیشہ چھایا رہتا تھا، یہ جو تو میرے رازوں کو دوسروں سے چھپا لیا کرتا تھا، یہ جو تو میری برائیوں کو دوسروں کو معلوم نہیں ہونے دیتا تھا، تو بجائے اس کے کہ میں اس کا فائدہ حاصل کر کے تیری سمت آگے بڑھوں اور اپنی اصلاح کی کوشش کروں، تو الٹا پروردگارہ میں نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، اور میں نے اپنے آپ کو تیرے اس پردہ پوشی کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا کر دیا، میں مزید تیرے عصیان کی جانب آگے بڑھتا گیا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ فقد عصیتک وخالفتک بجہدی، پس ان تمام چیزوں کے نتیجے میں نے تیرا عصیان کیا اور کوشش سے، محنت سے تیری مخالفت کی، اپنی تمام زور و شور میں نے اس بات میں لگا دیا کہ میں تیری مخالفت کروں اور تیری حدوں کو توڑوں۔ فَالْآنَ مِنْ عَذَابِكَ مَنْ يَسْتَنْقِذُنِي، پروردگارہ اب جو میں اپنے ان کاموں کے باعث تیرے عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، اب جو تو مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اب جس عذاب کے باعث دنیا مجھے اپنی طرف کھینچتی چلے جاتی ہے اور میں اس دنیا کی ناپائیداری کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے سامنے ریزسٹ نہیں کر پاتا اور آگے بڑھتا رہتا ہوں، تو پروردگارہ اب اس عذاب سے مجھے کون بچانے والا ہے میرے معبود؟ پروردگارہ جب قرآن مجھ سے کل سوال کرے گا، جب اطرت مجھ سے کل سوال کرے گی، جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان کا حق کیوں ضائع کیا، کیوں ان کو وہ اہمیت نہیں دی جو ان کی اہمیت ہے، جب میرے رشتہ دار مجھ سے سوال کریں گے کہ ان کے حقوق کیوں پامال ہوئے، ہمسائے مجھ سے سوال کریں گے، دوست مجھ سے سوال کریں گے، تو پروردگارہ میں کل کیا جواب دوں گا؟ وَمِنْ أَيْدِ الْخُصَمَاءِ غَدًا مَنْ يُخَلِّصُنِي، پروردگارہ ان گناہوں کے باعث جو میرے اندر ویکنس اور ضعف پیدا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے منفی طاقتیں مجھ پر غالب آ جاتی ہیں، جو میری دشمن ہوتی ہیں اور مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتی، تو پروردگارہ میرے ان دشمنوں سے مجھے کون نجات دے گا؟ وَبِحَبْلِ مَنْ أَتَّصِلُ إِنْ أَنْتَ قَطَعْتَ حَبْلَكَ عَنِّي، پروردگارہ اس دنیا میں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان کا اس کے مال سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بیوی بچوں سے ایک پل میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، دوستوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ ٹوٹنا رشتے کا موت کی وجہ سے ہو، چاہے کوئی دشمنی اور کوئی ناراضگی کی وجہ سے ہو، بہرحال ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن پروردگارہ اگر تو نے مجھ سے اپنا رشتہ کاٹ دیا، اگر تو نے مجھ سے قطع تعلقی کر لی، اگر تو نے کہہ دیا کہ جا اب تو میرا بندہ نہیں ہے، اب تو مجھے صدا نہ دینا، تو پروردگارہ جب ان اعمال کے نتیجے میں گرفتار ہو کر غرق ہو رہا ہوں گا تو میں کس کو صدا دوں گا میرے معبود؟ میں کس کو پکار سکوں گا؟ عزیزان گرامی، اگرچہ کہ گفتگو میں مصروف ہیں اپنے رب سے، اور خداوند متعال کی واقعاً خاص عنایت ہے کہ کتنی محبت سے اس نے ہمیں اپنی دعوت میں بلایا، اور اپنی دعوت میں بھی خاص ترین روح کی غذاؤں سے اس نے ہمیں نوازا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر فرصت ملی تو 25ویں حصے میں اس دعا کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.